بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طلبات۔ آج کا عنوان ہے اگر مجھے ایک دن کے لیے پاکستان کا حکمران بنا دیا جائے تو میں کیا کروں گا۔ اس ٹاپک پہ بہت خوبصورت خیالات آپ ملاحظہ کریں گے۔ اچھے انداز سے اسٹوڈنٹ اپنے خیالات کا اظہار کیے اور اسٹوڈنٹ یہ کویشچن جو ہے ISSB کے انٹرویو میں یا انیشل کے انٹرویو میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے حکمران بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے، یا آرمی چیف بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے۔ اس میں آپ کے انداز کو دیکھتے ہیں کہ اس کا انداز کیسا ہے کینڈیڈیٹ کا۔ تو اس میں مشورہ یہ ہے اسٹوڈنٹس کہ آپ نے بہت جذباتی انداز سے اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرنا، جذباتی انداز سے اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا۔ کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ میں ایک دن کا حکمران بنوں گا تو یہ کر دوں گا کہ فار ایگزامپل انڈیا کے خلاف میں جنگ کر دوں گا، ایٹم بم گرا دوں گا، یا پھر ایسا فیصلہ کروں گا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جذباتی فیصلہ ہے۔ جیسے یہ کہا جائے کہ پاکستان سے میں غربت کا خاتمہ کر دوں گا، یا یہ کہنا کہ میں شریعت کا نفاذ کر دوں گا ایک دن کے اندر، یا یہ کہنا کہ تمام جو قاتل ہیں یا غلط لوگ ہیں ان کو میں پھانسی پہ لٹکا دوں گا، یا یہ جواب دینا کہ ایک دن میں کشمیر کو آزاد کرا دوں گا، یا کوئی ایسا فلمی ڈائلاگ جو حقیقت پر مبنی نہ ہو۔ تو اس سے آپ نے بہت زیادہ پرہیز کرنی ہے۔ بہتر جواب یہ ہے کہ ایک دن میں جو روٹین چل رہی ہے اسی روٹین کو فالو کروں گا، ٹھیک ہے، جو روٹین چل رہی ہے دفتری روٹین ہے اس کو میں فالو کروں گا۔ یہ بہترین جواب ہے، اس میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے۔ تو لیکن اسٹوڈنٹ نے چونکہ انہیں معلوم نہیں تھا، بار انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور بہت اچھے خیالات ہیں ان کے، تو ہم سنیں گے ان کے خیالات۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے میرا واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا تو یہ سامنے نمبر آپ دیکھ رہے ہیں 034459695150، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ واٹس ایپ کریں اپنا نام، شہر کا نام، تو آپ کو انشاءاللہ اپنے گروپ میں ہم ایڈ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اگر کسی کو انیشل ٹیسٹ کے اور ISSB کے نوٹس چاہیے تو وہ بھی مجھے کال کر سکتے ہیں، اس کو پروسیس بتا دیا جائے گا، یا واٹس ایپ کر دے جو نمبر میں نے دیا ہے، یا پھر مجھے کال کرے۔ اور کال کے لیے یہ میرا نمبر ہے 032391619161، اس پہ کال کر کے نوٹس منگوا سکتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ میں ہی ٹاپک دیا جاتا ہے، دن 2 بجے ٹاپک دیا جاتا ہے۔ آج کل چونکہ رمضان شریف ہے تو دن 2 بجے ٹاپک دیا جاتا ہے، اور نیکسٹ اگلے دن یعنی کہ 2 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے ویڈیو بنا کے سینڈ کرنے کا۔ تو اس لیے واٹس ایپ گروپ آپ ضرور جوائن کیجئے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ السلام علیکم، میرا نام محمد طیب ہے اور میں کوئٹہ کا رہنے والا ہوں، اور میں انیشل کی تیاری میں نے کرنی تھی۔ میں نے فرسٹ ٹائم اپلائی کیا تو میں نے سوچا کہ تیاری کر لوں۔ تیاری کے ساتھ ساتھ مجھے سمجھ ہی نہیں تھی یار کہ میں کس چیز سے تیاری کروں، کس کے پاس جاؤں، کس کے پاس نہیں جاؤں۔ تو میں نے سر عمران کے نوٹس دیکھے تھے یوٹیوب پہ، اس کے جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ میں نے دیکھے تھے، اور اس کی ویڈیوز بھی میں نے بہت دیکھی اور مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا کہ کیوں نہ میں سر عمران سے نوٹس منگوا لوں۔ تو پھر اس نے مجھے اپنے نوٹس بھیج دیے، تو اس ہنگامی حالات میں بھی اس نے پھر بھی مجھے یہ نوٹس پہنچا دیا کوئٹہ میں، جس کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ تو پھر جب میں نے یہ نوٹس دیکھے تو مجھے سمجھ ہی نہیں تھی یار کہ یہ نوٹس میرے لیے بہتر ثابت ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو پھر یہی نوٹس میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیے، تو جو ابھی 145 میں ریکمینڈ ہوئے ان لڑکوں کے ساتھ، تو انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ یہ اچھے نوٹس انشاءاللہ بہت بہتر ثابت ہوں گے آپ کے لیے۔ تو پھر ابھی الحمدللہ میں نوٹس سے بہت مطمئن، اور سر عمران کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے اس ہنگامی حالات میں بھی مجھے یہ نوٹس پہنچا دیا کوئٹہ۔ اگر یہ وہ نوٹس ہے، اگر میں آپ کو دکھا سکوں کہ اس میں یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں وربل، پہلے پہ وربل ہے اور پھر نان وربل ہے، اور پھر ہمارے پاس اکیڈمک پورشن کے کچھ آ جاتے ہیں جو کہ بہت اچھے ثابت ہوں گے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ باقاعدگی کے ساتھ یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے لیے بہت اچھے اور فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ نان وربل، یہ وربل ہے، یہ سارے وربل، اور یہ دیکھ لیں، اور پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس نان وربل، یہ نان وربل آ جاتے ہیں سارے، پھر یہ نان وربل چل رہے ہیں، اور پھر اینڈ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے اکیڈمک، جو کہ میں نے دیکھے تھے اور میں نے باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کیے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تو میں باقی لڑکوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک بار تو لازمی یہ نوٹس دیکھ لیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اچھے لگیں گے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں۔
آج کا عنوان تھا اگر مجھے ایک دن کے لیے ملک کا حکمران بنا دیا جائے تو میں کیا کروں گا. بہت زبردست ٹاپک. میں اپنے لیے کہوں گا اگر مجھے ایک دن کی بھی حکومت مل گئی تو میرا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ میں ملک میں نظام صلاۃ قائم کروں گا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. یہی وہ لوگ ہیں اگر ان کو ہم زمین میں حکومت دے تو ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ ہے اگر کسی شخص کی نماز درست ہو، مطلب وہ ٹھیک طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اس شخص کے تمام معاملات درست ہے. اگر لوگوں کی نماز درست ہو، لوگ نمازوں کی پابندی کرے، تو مجھے امید ہے کہ ان کی تمام کام بھی درست ہوں گے. بنیادی چیز نماز ہے. اگر سارے لوگ نماز کی پابندی کرے تو انشاءاللہ ان کی سارے کام بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو اگر مجھے حکمران بنا دیا جائے تو میرا پہلا کام ملک میں نظام صلاۃ قائم کرنا ہوگا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے میرے ٹیچر سر عمران اور میرے دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم. دوستوں میرا نام کاشان علی اور میرا تعلق سندھ کے شہر نوابشاہ سے ہے. اور آج کے ٹاپک کا عنوان ہے اگر مجھے ایک دن کے لیے حکمران بنا دیا جائے تو میں پاکستان کے لیے کیا کروں گا. یعنی فرینڈس مجھے ایک دن کے لیے ملک کا حکمران بنا دیا جائے تو میں اس دن کیا کروں گا، ملک کے لیے کیا کروں گا. دیکھیے بیسیکلی ایک دن کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جو حقیقت یہ مووی نہیں ہے جو مطلب ایک دن کے اندر آپ سارا کچھ صحیح کر دیں گے. یا اس کے لیے حکمران ہونے کے لیے بھی آپ کو رسپانسیبل اور بہت ساری ذمہ داریاں، حلف نامہ اور آپ کو مطلب بہت ساری پریکٹس سے گزرنا پڑتا ہے. اور ایک سنسیئر واقعی یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. بے شک یہ ہم دیکھیں حکمران یہ حضرت پہلے تھے یعنی فرینڈس ہم دیکھیں کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، حضرت علی، اسی طریقے سے خلفائے راشدین آتے رہے. یعنی اپنے دور کے مطابق آتے رہے اور یہ سلسلہ چلتا ہوا ہے. یعنی لیکن آج کے ہمارے جو ٹاپک ہے انٹرسٹنگ ہے کہ ایک منٹ تو بیسیکلی ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ایک دن کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا. اور اگر بنا بھی دیا جائے، یعنی اگر مجھے ایک دن کے لیے حکمران پاکستان کے اوپر نافذ کر دیا جائے تو میرے اندر جتنی جان ہے، یعنی میرے اندر جتنا جذبہ ہے، میرے اندر جتنی طاقت ہے، میں اس حساب سے پوری کوشش اپنے ملک کے اوپر صرف اپنے ملک کی خدمت کے لیے سر انجام دیں گے انشاءاللہ تعالی. یعنی فرینڈس اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اس کے مطابق ہم کام کریں گے اپنے ملک کے لیے. ملک کے جتنے دیکھیں دن پر دن نئی سچویشن آتی ہے ملک کے اوپر، نئی سچویشن سے آتی ہیں، پھر ان کو سولو کرنا، پھر ان کو آئیڈیاز دینا، تو واقعی ڈیفیکلٹیز ہے. ہم لوگ تو بات کر دیتے ہیں یار یہ نہیں کر رہا. پولیٹکس کے اوپر بولنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے، ہم بول دیتے ہیں. لیکن دوستوں ان کے اوپر ان کی رسپانسبلٹی، کتنے معاملات، کتنی سچویشنس ان کے پاس آتی ہیں، کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اس چیز کو، کہ واقعی بہت میں سمجھتا ہوں آسان نہیں ہے، مشکل ہے. تو اگر ہمیں بنا دیا جائے، ہمارے اندر جتنی جان ہے، ایک دن کے اندر جتنا ہم کام کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے اپنے ملک کے لیے بے شک. اور جتنے معاملات ہیں اس کو صحیح کریں گے اور ایمانداری کے ساتھ. تو فرینڈس اسی بات سے میں اپنے ٹاپک کا اختتام کرتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم دوستوں. My name is Shazib Rajput. I am from Tandwadam district, Sangar. Today our topic is if I should make a ruler for one day, what should be my plan. So I will start my topic. دوستوں غریب طبقہ ایک خدا کی رحمت ہوتا ہے، تو اس ملک میں غریب طبقے کی قدر نہیں ہے. دوستوں my first priority should be that the rich people and the poor people should be on the same stage. They will follow the rules. They will follow all the rules which should be mentioned in our law. If they will not follow the rules, they will punish strictly. So that's my strategy. So my second strategy is that جو میرے مشیر ہیں، جو مجھے نمایاں کرتے ہیں، جو میرے نچلے طبقے ہیں، مطلب جو میرے انڈر میں کام کر رہے ہیں، میرے مشیر، میرے وزیر، میرے گورنرز، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا before taking oath and after taking oath. They have to justify their self. انہیں اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ ان کے پاس کتنے اثاثے ہیں، اور اگر وہ لوگ جسٹیفائی نہیں کر سکے، اپنے آپ کو بظاہر نہیں کر سکے کہ ہمارے پاس اتنے اثاثے ہیں اور اتنے اثاثے اس طریقے سے آئیں، تو میرا پہلا اور آخری فیصلہ یہی ہوگا کہ ان لوگوں کو سزائے موت دی جائے. کیونکہ یہ ایک عبرت کا نشان بنے گا ہمارے آگے والے آنے والی نیو جنریشن کے لیے، کہ اگر ان لوگوں نے ایسا کرنے کا سوچا، ہمارے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں میں، اگر ان لوگوں نے ایسا سوچا، اگر ایسا کرنے کی کوشش بھی کی، اگر کسی غریب کا حق کھانے کی کوشش کی، تو ان کا یہی حال ہوگا جو آج ان لوگوں کا ہوا ہے. تو دوستوں
मैं जिन लोगों ने मुझे इलेक्ट किया है, जिन लोगों ने मुझे इलेक्ट किया है, ज़ाहिर सी बात है उन लोगों का एक मकसद होगा, उन लोगों का एक व्यू होगा कि मतलब हमारे लिए ये करेगा, हमारे लिए वो करेगा। दोस्तों, एक हुक्मरान का अवामी राय यही होती है कि अगर वो अपने किसी हुक्मरान के अंदर कोई अच्छी बात पसंद करते हैं तो उसे ही अपना आइडियल बनाते हैं, उससे वोट देते हैं, उससे इलेक्ट करते हैं। तो कभी भी उनका भरोसा ना तोड़ो, क्योंकि भरोसा वही तोड़ता है जो कि ना मुस्लिम कहना उसे, क्योंकि वो झूठा इंसान कहलाता है। और कुरान पाक में ये वजाहत से लिखा हुआ है कि अगर कोई झूठा शख्स है और बार बार झूठ बोले तो वो तो कतई मुसलमान नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये मेरा मुख्तसर सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे पॉइंट्स पसंद आए होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to introduce myself. My name is Muhammad Abu Sufyan and I belong to district Muzaffargarh. Today our topic of discussion is, if I became the president of Pakistan or prime minister of Pakistan for only one day, what will I do in one day? This is the mostly common question that often comes to our minds کہ آپ کو ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنائے جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو جنٹل میں اپنے لحاظ سے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں کیا خواہش ہے اگر مجھے ایک دن کے لیے وزیر اعظم بناتے جائیں تو اس میں کیا کروں گا۔ تو جنٹل میں مسئلہ کشمیر کو حل کروں گا، کیونکہ ایک دن کے اندر میں جو میری پہلی صبح ہوگی تو اقوام متحدہ کو اپنا خط لکھوں گا۔ اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ نے اگر مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہے تو ابھی کرو، ورنہ ہم اپنے طریقے سے حل کر لیں گے۔ ورنہ ہم انڈیا کو باخبر کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ مسئلہ حل نہ کیا تو ان کا سامنا ایک ایسی قوم سے ہوگا جو زندگی سے زیادہ موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ہیں کون، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں تو ہمارے اندر موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے موت ہے وہ خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ تو جب اس طرح کا مسئلہ ان کے سامنے پیش ہو تو خود بخود سالو کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو ہم اپنے طریقے سے حل کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ دوسری بات، جو ہمارا بہت بڑا ڈیم ہے کالا باغ ڈیم، جو کئی سالوں سے سیاست کی نظر ہے، آپ یقین مانیں انڈیا کے اندر سالانہ بجٹ رکھا جاتا ہے اس ڈیم کو روکنے کے لیے، اور ہمارے کئی اندرونی جو دشمن ہیں، ہمارا ملک جو ہے بیرونی خطرات سے کی نسبت اندرونی خطرات سے جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو کرپٹ عناصر ہیں وہ زیادہ اس کو تکلیف دے رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں ان کرپٹ عناصر کو گرفتار کرواؤں گا جو اس ڈیم کو بننے نہیں دے رہے ہیں۔ اگر ایک حکمران آتا ہے ہمارے ملک کے اندر تو وہ اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرے اس کے اوپر اپوزیشن ساری اس کے اوپر تنقید کرنے بیٹھ جاتی ہے، بھئی اس کی اسٹرکچر صحیح نہیں ہے، اس کا نقشہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں ان سب کو گرفتار کرواؤں گا، ان کے اوپر کافی پابندیاں لگاؤں گا اور ان کو جیل کے اندر ڈالوں گا، ان سبھی کو جو بھی ہیں، جو لوگ میرے ملک کے اندر ترقی کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر جو میرا مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا۔ تو چونکہ پنجاب باقی تینوں صوبوں کی نسبت کافی ڈیولپڈ ہے، اور کے پی کے اور خصوصاً بلوچستان کے ان کے اندر انڈسٹریز نہیں ہے تو لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، تو کئی افراد ہمارے ملک میں ہزاروں جانے چلی جاتی ہیں روزانہ بے روزگاری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ تو میں ان صوبوں کے اندر انڈسٹریز کو لگاؤں گا اور ان تاجروں سے کہوں گا کہ جو ان صوبوں کے اندر جو انڈسٹریز لگائے گا ان کے لیے 5 سال کے لیے ٹیکس فری ہوگا، یا 1 سال کی ان کو ٹیکس کی چھوٹ مل جائے گی۔ تو جب یہ تاجر یہ دیکھیں گے ان کو 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے ٹیکس کی چھوٹ مل رہی ہے تو وہ خود بخود ان صوبوں کے اندر انڈسٹریز لگائیں گے۔ جب وہ انڈسٹریز لگائیں گے ہمیں ٹیکس دینے کی نسبت جو ہماری عوام ہے ان کو فائدہ ہوگا، وہ بہت زیادہ ہوگا کیونکہ ان کو روزگار ملے گا۔ تو جب ہمارے ملک کے اندر روزگاری بڑھے گی تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا، ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا۔ تو جب ہمارا ملک آگے بڑھے گا تو ہمارا ایک نام ہوگا ایک دنیا کے اندر، جو کہ ہمارے اندرونی دشمن اس کو آگے نہیں دینے جا رہے ہیں۔ لیکن میں ان سب کو وارن کر کے ان جو کرپٹ عناصر ان کو ایک سائڈ پر گرفتاری کروا کے ان کو اندر بھیج دوں گا۔ میں اپنے ملک کے لیے ہر قدم اس کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو جینٹلمین، مائی نیم از محمد سفیان، آئی ایم فرام راولپنڈی۔ آج کا ٹاپک سر نے یہ دیا ہے کہ اگر آپ کو ایک دن کا حکمران بنا دیا جائے تو آپ کیا کرو گے؟ تو میں اپنے لحاظ سے یہ دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے حکمران بنا دیا جائے تو میں سب سے پہلے یہ انسانوں پہ، مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور یہ انڈیا میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی مدد کروں گا، ان پر ایکشن لوں گا، اور یہ اپنے پاکستان میں جو مسلمانوں کے انسانوں پر ان پر مسئلے ہیں ان کے مسئلے حل کرنا چاہوں گا۔ بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جنٹل مین، آئی ایم ایاز علی فرام حیدرآباد پروونس۔ آج کا میرا لیکچر ٹاپک ہے، اگر مجھے ایک دن کے لیے حکمران بنا دیا جائے تو اس دن میں کیا کروں گا۔
جنرل مین، فرسٹ آف آل ہم سمجھیں گے حکمران کیا ہوتے ہیں. حکمران ہم اسے کہتے ہیں جو وہ الیکشن کے ذریعے الیکٹ ہوتے ہیں ایک کنٹری کے لیے، اور وہ جو حکمران ہوتا ہے کنٹری کو لیڈ کرتا ہے. جنرل مین، ایک حکمران کے پاس کنٹری کو لیڈ کرنے کے لیے 5 ایئر ہوتے ہیں ایک حکمران کے پاس. اور دیکھا جائے تو ایک حکمران کے پاس جو ہوتا ہے بہت ہی نالج ہوتا ہے کنٹری کو لیڈ کرنے کے، ان کے رول اور ریگولیشن کو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے چلایا جائے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ نئے رول اور ریگولیشن کیسے بنایا جائے، کیونکہ ان کے پاس 5 ایئر ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے کہ مجھے ایک دن کے لیے حکمران بنا دیا جائے تو میں فرسٹ آف آل ان کے قانون کو سمجھوں گا، جو ان کے رول اور ریگولیشن چل رہے ہیں میں اس کو ہی کنٹینیو کروں گا. جنرل مین، یہ ایک گھر کی ریسپانسبلٹی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک کنٹری کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے جہاں پہ پروونس ہیں، جہاں پہ ملین بلین لوگ رہتے ہیں. ان لوگوں کو ریسپانسبلٹی ایک حکمران کے پاس ہوتا ہے کہ ان کو کیسے چلایا جائے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک گھر بنانے جا رہے ہیں تو ایک دن میں تو گھر نہیں بن سکتا، ان کو ٹائم چاہیے گھر بنانے کے لیے. اسی طرح ایک حکمران کو ایک دن میں تو وہ کنٹری کو چینج نہیں کر سکتا، ان کو ٹائم چاہیے کہ وہ کنٹری کو چینج کرنے کے لیے اسے ٹائم چاہیے کہ وہ نئے رول اور ریگولیشن بنائے اور ان کو چینج کرے. میں ایک دن میں جو ہے میں وہ سیم ہی رول اور ریگولیشن کو کنٹینیو کروں گا. اگر مجھے موقع ملا تو میں جو ہے تعلیمی نظام کو بہتر بناؤں گا، کیونکہ دیکھا جائے کہ تعلیم جو ہے ہمارے لائف میں ایک اہم ہی امپارٹنٹ رول رکھتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے بہت ہی جو ہیں کنٹری کے مسائل ہیں وہ ایجوکیشن کے ذریعے ختم ہو سکتے ہیں. ایجوکیشن کے ذریعے جو ہمارے بہت سے مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ایجوکیشن ہماری اچھی ہوگی تو ہماری پاورٹی جو ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے. ایجوکیشن ہماری اچھی ہوگی تو ہمارے جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے. ایجوکیشن اچھی ہوگی تو ہمارا جو لٹریسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کی جو ریٹ ہے وہ ڈکریز ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو ایک ایجوکیشن ہے وہ بھی کنٹری کے لیے ڈیولپنگ میں امپارٹنٹ رول رکھتا ہے. تو میں جو ہے ایک دن میں موقع ملا تو میں ایجوکیشن کو ہی پریفر کروں گا. تھینک یو سو مچ. Assalamu alaikum to all of you. My name is Fasim Imran and I am from Sargodha. And today topic, if I got a chance of being a ruler of a country for one day, then what I will do. If I got a chance of being a ruler of country for one day, then I will take reforms in the education department. I will take all those initiatives which are responsible or which are necessary for the improvement of education system in Pakistan. Why only education system and why not economy, or why not poverty lifting in Pakistan, or why not energy crisis? There are also presence of many more problems. I will only select education system because only education system is much more important among all those problems, including economy, poverty lifting, energy crisis, and some others. Because education is a light, and without education there is a complete darkness. Qaeda Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, at the time of independence, narrated that education is a matter of death and life for Pakistan, and if we couldn't focus on education system, then as the world is growing fast, we will not only be left completely behind, but soon we will be finished. So education is a matter of national security for Pakistan, and we must enhance our education system for the better performance of our youth and for the betterment of our future. Education is a need of hope, and education is a traveling of humanity from darkness to lightness. And I will not let my nation in darkness, rather I will help them in their traveling from darkness to lightness. So I will take all those initiatives which are necessary, even if they are from curriculum, if they are from infrastructure, if they are from educational examination point of view, or if they are from a kind of a teaching faculty. I will take all those problems in front of everyone, or I will take a suggestion of how we can enhance our education system, and we will make possible those reforms which are necessary for the improvement of our education system. So that's all. Thank you very much. السلام علیکم. میرا نام آصم ظفر ہے اور میں ضلع رحیم یار سے ہوں. میرا آج کا عنوان ہے کہ
اگر مجھے ایک دن کے لیے اپنے ملک کا حکمران بنا دیا جائے تو میں اس دن کیا کروں گا؟ میرے اپنے نظریے کے مطابق میں سب سے زیادہ 2 چیزوں پر غور و فکر دوں گا، ایک تعلیم اور دوسرا اپنے ملک کے جو ہسپتال ہیں ان کے نظام کو بہتر بنانا، کیونکہ تعلیم جو ہے ہمارے ملک کے لیے اور عوام کے لیے بہت ضروری ہے، اور ملک کی ترقی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ انسان تعلیم سے ہی شعور پیدا کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، اور ضروری نہیں کہ انسان تعلیم سے روپیہ پیسہ کمانے کے لیے حاصل کرے، بالکل یہ بات غلط ہے۔ انسان تعلیم حاصل کرے تاکہ وہ شعور اسے آئے اور وہ اپنی دنیاوی زندگی ہے اس کو گزارنا، وہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر بچہ، ہر بڑا چھوٹا آدمی تعلیم حاصل کرے، کیونکہ ہر گھر سے ایک افسر بنے، اور یہی ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تعلیم ہمارے ملک کے لیے سمجھ لو کہ خوراک ہے، جب تک یہ جتنا ہم بہتر اس تعلیم کو کریں گے یہ ہمارا ملک اتنا پھولے گا پھلے گا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ملک کا جو یہ ہسپتالوں کا نظام ہے یہ بہت ہی پرانا نظام ہے، خراب ہے، اسی لیے میں اس کے علاوہ اپنے ملک کے جو ہسپتالوں کا نظام ہے اس کو بہتر بناؤں گا، جدید مشینیں کا انتظام کروں گا، تاکہ جو یہ غریب غربا لوگ ہیں یہ اپنا بہتر سے بہتر علاج ان سرکاری ہسپتالوں میں کر سکیں، کیونکہ آج کے دور میں غریب عوام کی جتنی غربت ہے عوام کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں جا کے اپنا بہتر علاج کر سکیں۔ اسی لیے میں ایک تعلیم اور دوسرا اپنے ملک کا جو ہسپتالوں کا نظام ہے اس کو بہتر بناؤں گا۔ شکریہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی حسن ہے اور میں وزیر آباد سے ہوں۔ آج کا جو لیکچر ہے اس کا موضوع کافی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مجھے ایک دن کے لیے ملک کا حکمران بنا دیا جائے تو میں کیا کام کروں گا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں، امیجن کرتے ہیں، پھر امیجن کرنے میں ویسے بھی ہم کافی ماہر ہیں۔ تو چلیں، جو ملک کا حکمران بننے کے بعد جو میں سب سے پہلا کام کروں گا وہ یہ کروں گا کہ جو اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال ہے اس کے اندر 3 سے 4 تعلیمی نظام چل رہے ہیں اس وقت، جو کہ شروع کے اندر ہی بچوں کے اندر ایک ڈفرینسیشن قائم کر دیتے ہیں۔ شروع سے ہی سمجھے کہ وہ بچوں کا ایک فرقہ بن جاتا ہے کہ یہ او لیول کا، یہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے، یہ پرائیویٹ میں پڑھتا ہے، یہ مدرسے میں پڑھتا ہے، یہ فلاں جگہ پڑھتا ہے۔ تو شروع سے ہی ہم ان کو ایک سیپریشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور ان کو ملا کر جو ایک اچھا نظام تعلیم بن سکے، ایک نیا نظام جو سب کے لیے موزوں ہو، اس کو تشکیل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو دوسرا کام میں کروں گا وہ یہ کہ جو ہماری پولیس ہے اس کو صحیح کروں گا، اور اس کے لیے جو پہلا اقدام میں اٹھاؤں گا وہ یہ کروں گا کہ جو ان کے لیے شروع کے اندر جب ان کی بھرتیاں ہوتی ہیں تو ان کو فوجی ٹریننگ کے لیے میں کہوں گا کہ ان کو فوجی ٹریننگ کی ان کے لیے مست قرار دی جائے۔ جو تیسرا کام میں کروں گا وہ یہ کروں گا کہ اس وقت جو ہمارے پولیس آفیسرز ہیں یا کوئی بھی آفیسر ہیں بڑے، جو پروفیسرز وغیرہ ہیں یا 18th 19th گریڈ کے، ان کے اگر تنخواہ پوچھا جائے تو یہی ہوں گی کہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ ہوگی، جس کے اندر ان کا گزارا کرنا جو وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کرپشن کی طرف جاتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے اتنا پڑھائی کرنے کے بعد، اتنا سرو کرنے کے بعد جب وہ 18 19 گریڈ پہ پہنچ جائے تو ان کو 1 لاکھ 1.25 تنخواہ دی جاتی ہے۔ اور اگر ایک جو دیہڑی دار ہے یا اس کی ایک دکان ہے، کسی کی ان پڑھ ہے بالکل، یا پھل فروٹ بیچنے والا ہے، تو وہ بھی دن کا تقریباً جو منتھلی ہے اس کی بھی تقریباً وہ 1 لاکھ 1.25 آسانی سے نکال لیتا ہے۔ تو یہ پھر اس طرح تھوڑی قدر نہیں ہوتی اس بندے کی، تو میں ان کی تنخواہیں انکریز کروں گا تاکہ وہ کرپشن کی طرف نہ جا سکیں۔ اس کے علاوہ جو چوتھا کام میں کروں گا جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ میں یہ کروں گا کہ جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں میں سب کو بند کروں گا۔ صرف ایک جو گورنمنٹ کا میڈیا ہاؤس ہوگا صرف وہ ہونا چاہیے، اور جن صحافیوں نے آج تک ملک کے خلاف مہم جوئی کی ہے میں ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس ضائع کرواؤں گا، ان کے خلاف ٹرائل کا حکم دوں گا، تاکہ جو آئندہ جو بھی ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے ان کے لیے ایک نشان عبرت ان کو بنایا جائے گا۔ اور جو گورنمنٹ کا جو ہوگا ٹی وی چینل صرف اسی کے اوپر ہی نیوز دی جائیں گے، اور اس کے اوپر یہ ثابت کیا جائے گا کہ بالکل وہ صحیح خبریں دے، اور کسی طرح کی وہ ڈنڈی نہ مارے کسی طرف سے، اور بالکل صحیح خبریں دی جائیں۔ تو یہ چند کام تھے، شکریہ۔ سر عمران اور میرے وہ تمام بھائی جو سر عمران کے یوٹیوب، فیس بک اور ان کے نوٹس سے ISSB 146 PM لانگ کورس کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو السلام علیکم۔ میرا نام شاہد احمد ہے اور میں ضلع جنگ کا رہنے والا ہوں۔ تو جیسا کہ دوستو آپ سب کو پتہ ہے کہ سر عمران دن رات
खिदमत खल्क में मसरूफ़ हैं। वो बग़ैर किसी मुआवजे के अपने डेली बेस पे लेक्चर की वीडियो बना के फेसबुक, यूट्यूब पे सेंड करते हैं और जिससे बहुत से लोगों को, मेरे भाइयों को फ़ायदा हो रहा है। तो वो किसी से मुआवजा नहीं लेते उन वीडियोस का या उन लेक्चर्स का। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इस खिदमत खालिक की वजह से और दिन रात उनकी जो मेहनत है, जो वो खिदमत खालिक के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और ऐसे ही खिदमत खालिक में मसरूफ़ रखे। आमीन। तो दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने भी सर इमरान से इनिशियल 146 PM लॉन्ग कोर्स की तैयारी के लिए नोट्स मंगवाए। मैंने उनको 2000 रुपये ईजी पैसा करवाया। उन्होंने मुझे नोट्स भिजवा दिए जो कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़े हैं, उनको तैयार किया है। और मैं सब भाइयों को यही बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से उनको तैयार किया है। इन नोट्स का जो मवाद है, जो मटेरियल है, जिस तरह उन्होंने इन नोट्स को तरतीब दिया है, मैं समझता हूँ कि इनसे बेस्ट कोई और बुक या नोट्स नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने पहले भी डोगर बलोच वालों की बुक जो हैं और काफ़ी सारी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी, लेकिन उनको पढ़ने से इंसान को बोरियत सी महसूस होती है। लेकिन ये जो नोट्स थे, इनको जो बंदा एक बार पढ़ेगा उसका दिल करेगा कि वो बार बार पढ़ता रहे। इनका ये ख़ास बात है इन नोट्स की कि ये बहुत ही उम्दा तरीके से सर इमरान ने दिन रात मेहनत करके ऐसे तरीके से बनाए हैं कि इनको पढ़ने से बोरियत महसूस नहीं होती। तो मैं सब भाइयों को यही बताना चाहता हूँ कि अपना टाइम, जो कि बहुत कीमती है, ख़ास करके अब वो टाइम आपका बहुत कम रह गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पहले बहुत टाइम ज़ाया हो चुका है और 146 PM लॉन्ग कोर्स का किसी को पता नहीं कि कब टेस्ट शुरू हो जाए। तो मे भी हो सकता है कि वो मई में स्टार्ट कर दें। तो मैं आपसे, मई अब स्टार्ट हो चुका है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाए टेस्ट जो है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना टाइम इधर उधर मत ज़ाया करें, फ़ौरन सर इमरान के नोट्स मंगवा लें, इनको पढ़ें, अच्छी तरीके से तैयारी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी देगा। और मेरी ये दुआ है कि इस माह रमज़ान के सदक़े और अल्लाह ताला अपने प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आपको कामयाबी देगा। और इन नोट्स को मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नोट्स किस तरह उन्होंने अरेंज किए हैं। ये नोट्स हैं जो कि सर इमरान ने बड़ी मेहनत से तैयार किए। इन नोट्स को सर इमरान ने बड़ी उम्दा तरीके से तैयार किया है। बड़े उम्दा तरीके से उन्होंने तैयार किया है नोट्स को। तो दोस्तों, बताने का यही मकसद है कि उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से इन नोट्स को तरतीब दिया है। तो इनकी कीमत भी बहुत ही माकूल उन्होंने रखी है, जो कि हर बंदा इसको मंगवा सकता है। तो आपसे यही गुजारिश है और एज़ अ बिरादर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप टाइम मत ज़ाया करें और जितना जल्द हो सके इन नोट्स को मंगवा लें। शुक्रिया। इसके बाद मैं सर इमरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे नोट्स भेजे हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से इनको बनाया है। तो मेरी यही दुआ है कि इस माह रमज़ान के सदक़े मेरे वो तमाम भाई जो तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको ISSB और इनिशियल में कामयाब करे और वो एक पाकिस्तान आर्मी के और पाकिस्तान के लिए अच्छे अफसर साबित हों। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलाम। मेरे तमाम भाइयों को और सर इमरान को, अल्लाह ताला सर इमरान को हमेशा खुश रखे। आमीन।